جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور مکسلر کے ذریعے سے اور گھروں پر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی اس دنیا میں آ کر شاندار آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خود اس کی زندگی کو بہترین بنا دے گا. بات سمجھتے ہو؟ اگر کوئی آدمی دنیا میں اپنی آخرت بہترین سے بہترین بن جائے، اس نیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ خود اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو، انسان چاہے کتنی ہی محنت کرے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. اپنی مرضی سے انسان کتنی ہی محنت کر لیکن دنیا بنا، میرا ساتھ دو بنا، دنیا بنا میرے ساتھ تو بولنا ہی پڑے گا تو ہی کام چلتا ہے. یہ سوموں بھوکوں والا کام یہاں نہیں چلے گا. بیرے گونگے انڈے یہاں نہیں، یہاں تو میرے ساتھ دو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور بات دل میں بیٹھ جائے گی. انشاءاللہ میرا ساتھ دو تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سونے کے لیے نہیں آئے ادھر. تو وہ جو ہے انسان یہ چاہتا ہو کہ میں محنت کروں تاکہ میری دنیا بن جائے. وہ دنیا تو کیا بنائے گا، اپنی ذات کو نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے؟ میں یوں چاہوں کہ میں جوان ہی رہوں ہمارے چودھری صاحب کی طرح،
کوئی یوں چاہے کہ میں جوان ہی رہوں بڑا نہ ہوں، تمنا تو سب کی ہے، نہیں ہے تمنا، لیکن اپنی مرضی سے جوان رہ سکتا ہے؟ اپنی ذات پر کتنی محنت کرے پھر بھی جوان نہیں رہ سکتا، تو دنیا تو دور کی بات ہے۔ نہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا اور نہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں رہ رہا ہوں اور نہ میں اپنی مرضی سے دنیا سے جانے والا ہوں۔ سب کچھ کس کی مرضی سے ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں بات میری سمجھو، جو کہ ابھی آئندہ کل ہمارا اجتماع بھی آ رہا ہے، یہ اجتماع سب کا ہے، کبھی یہ نیت نہ کرنا فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ اگر فلاں کے لیے کرتے ہو تو دنیا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے لیے کرنا ہے سب کچھ۔ کس کے لیے بھائی؟ تاکہ میری دنیا بن جائے، آپ کی دنیا بن جائے، سب کی دنیا، اس کے لیے محنت ہے بھائی، نہ کہ شو آف کرنے کے لیے وہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا، وہ جائے گا نہیں۔ میری بات غور سے سننا، اس پوائنٹ پر تمہیں لانا چاہتا ہوں، اگر وقت مل گیا تو بخاری کے حدیث بھی سناؤں گا، بہت زبردست۔ فرمایا اللہ قرآن میں کہہ رہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، سب کچھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان اللہ عنده علم الساعہ، تمہیں پتا ہے 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں، نہ میں اپنی مرضی سے بریڈ فورڈ میں رہ رہا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے پاکستان انڈیا چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں، اللہ مجھے لایا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے نا، یہ تم آئے ہو، اگر تم ہی آنے والے ہوتے تو آج سورب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہاں آ جاتا، اپنی مرضی سے ہوتا تو۔ یہ سب کس کی مرضی سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے۔ ہاں یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، قیامت کب آنے والی ہے اللہ کو پتا ہے، بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، رات میں ہوگی، دن میں ہوگی، 50 لیٹر ہوگی، 100 لیٹر ہوگی، یا 1 من لیٹر ہوگی، یا ملین لیٹر ہوگی، اس کا پتہ بھی اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، مشین تو بتاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی شک والا ہے۔ ابھی امریکہ کی رپورٹ میں نے پڑھی، کتنے 1800 انہوں نے کہا لڑکی ہے، انہوں نے ابورشن کروایا چونکہ لڑکا چاہیے تھا نا، 1800 وہ جب ابورشن کیا تو لڑکے نکلے۔ لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بھی ہو، بچہ ہو یا بچی، وہ کیسے بنے گا، نیک بنے گا یا برا بنے گا، مومن رہے گا یا کافر رہے گا، اسلام پر موت آئے گی، اسلام پر موت نہیں آئے گی، اچھے اخلاق والا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ جاننے والی ذات کون ہے بھائی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تمہیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ تم کل کیا کرنے والے ہو، ہے پتہ؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کس زمین پر میری موت آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنے اس زمانے میں ملک الموت چہرہ انسان کی شکل میں آتی تھی نا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تھا نا ان کو، اس کے بعد غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلتا۔ پہلے زمانے میں ملک الموت سامنے آتی تھی انسانی شکل میں، تو وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو ملک الموت اس کو غور غور کر دیکھ رہی تھی، تو یہ گھبرا گیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے انڈیا بھیج دو، ہندوستان بھیج دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو ہوا کے ذریعے حکم کیا، پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ملک الموت سے کیا بات، اس کو غور غور کر دیکھ رہے تھے؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، لیکن یہاں کیسے بیٹھا ہے، یہاں کیسے بیٹھا ہے، روح تو وہاں نکالنی ہے۔ دیکھا اللہ نے کیسا بندوبست کر،
کچھ پتا نہیں. یہ کیسی دنیا ہے جس کا کوئی حصہ میرے قبضے میں نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے, پھر بھی ہم رہ رہے ہیں ایسے جیسے فری غلام, آزاد غلام, زندگی ایسے گزارتے. صرف واحد مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے, شعور دیا ہے, انڈرسٹینڈنگ دی ہے, اور وہ انسان اور جنات. اس کے علاوہ گائے کو پتا نہیں ہے, گھوڑے کو پتا نہیں گائے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور گائے کو پتا نہیں ہے کہ بکری کے ساتھ کیا کرنا ہے, بکری کو پتا نہیں بلی کے ساتھ کیا کرنا ہے, بلی کو پتا نہیں کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک انسان ایسی ذات ہے, ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے, شعور دیا ہے, سمجھ دی ہے, انڈرسٹینڈنگ دی ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, سفید کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کالا کیا ہے, سب کچھ اللہ نے یہ سمجھ دی ہے. اور سمجھ بھی دے کر کے اللہ نے کہا میں نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, میرا ساتھ دے رہے ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں تمہیں قرآن میں, اور سمجھانے کے لیے بھی میں قسم کھا رہا ہوں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک قرآن میں کہ تیرے دل کے اندر میں اللہ پاک نے یہ ڈال دیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, تو جانتا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. اگر یہ باہر نکلو تو آپ کو پوچھے بھائی یہ دن ہے رات ہے, آپ کیا کہو گے؟ رات ہے. سمجھ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک گائے کو یہاں لے آؤ, پوچھے یہ دن ہے یا رات ہے, وہ کیا زندگی دن ہے یا رات ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس بات کو میں سمجھانے کے لیے, اللہ کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں سات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تیرے دل میں ڈال دیا ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کی قسم, چاند کی قسم, والنہار اذا جلاها, دن کی قسم, واللیل اذا یغشاها, رات کی قسم, والسماء وما بناها, آسمانوں کی قسم, والارض وما طحاها, اس کی قسم بھائی, زمین کی قسم. ارے چلو نہ سمجھ میں آئے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اے انسانوں تیری ذات کی قسم, تیری جان کی قسم. فَأَلْهَمَهَا, ہم نے الہام کر دیا ہے, فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, غلط کیا ہے اور صحیح ہم نے تمہارے دل میں ڈالا ہے, پھر بھی تو کر رہا ہے, پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے. کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے انسان کا جس میں جھوٹ کو اچھا سمجھا جاتا ہو اور سچ کو برا سمجھا جاتا ہو. ہر معاشرے میں سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جھوٹے کو برا سمجھا جاتا ہے. ہر معاشرے میں زانی کو برا سمجھا جاتا ہے, زنا کو برا سمجھا جاتا ہے, اور پاک دامنی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہر معاشرہ ایسا ہے جس میں عدل و انصاف کو اچھا سمجھا جاتا ہے, ظلم کو برا سمجھا جاتا ہے. ہر معاشرہ ایسا ہے جس میں قتل, غارت گیری, چوری, ڈکیتی اور ماردھار اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ہر معاشرے میں. کیوں؟ اللہ نے بتایا ہے 7 قسمیں کھا کر کہ میں نے تیرے دل میں ڈال دیا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اب تو جانے, تیرا کام ہے. آگے 2 چیز ہے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب ہو جائے گا وہ جو ایمان لانے کے بعد ایمان والی زندگی گزارے گا, اور ناکام ہو جائے گا وہ جو ایمان لانے کے بعد بھی ایمان پر نہیں چلا. میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں, ان سارے انسانوں کی بات ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد بھی تو نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ صرف ایمان ہی سے کام چل جائے گا. جہنم میں تو پھر جانا پڑے گا کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے, لیکن کچھ نہ کچھ ٹائم کتنا ہے؟ قرآن میں ہے جہنم کا ایک دن, آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک ہی دن جہنم میں جائے تو کافی ہے, 50,000 سال جلتا رہے گا یہ. ہاں, بخاری شریف میں ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے. اس روایت کو امام بخاری پوری بخاری شریف میں 5 جگہ پر لائے ہیں سمجھانے کے لیے. انسان ہر مسئلے کو سمجھایا. یہاں آخرت کو
سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھنا تیری زندگی غفلت میں نہ گزرے، ایک دن تیری موت آئے گی اور تجھے پل صراط کے اوپر سے جانا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا۔ اور وہ کیا؟ بخاری شریف میں ہے، فرمایا یا رسول اللہ قد نرا ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ سوال کیا تو اللہ کے حبیب نے بات حدیث غور سے سنو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ہم مومن ہیں، ہم اپنی فکر تو نہیں کرتے، ہم اپنی، بعض لوگ ہیں اپنی بھی فکر نہیں کرتے، بعض وہ ہیں اپنی تو کرتے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے، اور بعض وہ ہیں اپنی گھر والے کی فکر کی، اپنے دوست احباب مسلمان کی فکر نہیں کی ہے۔ اور ہم تو کس لیے دنیا میں آئے ہیں بھائی؟ کھانے پینے سونے کے لیے۔ کھانا پینا تو جانور کر رہے ہیں، ہمارا کام وہ کر رہے ہیں۔ آخرت کو بنانے کے لیے میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، کس لیے آئے بھائی؟ اخرجت للناس، کس لیے آئے ہیں؟ اخرجت للناس، تمہیں میں نے دنیا میں پیدا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود بھی اللہ کے بنو اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی دعوت دو۔ اس کے لیے اپنی بھی فکر کرو، اپنا ایمان بناؤ کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، میں فجر کی نماز میں آتا ہوں یا نہیں آتا۔ وہی مصلی جو برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں 10-12 وہی ہوتے ہیں، کوئی بڑھوتری نہیں، اور عید کے دن میں وہ ہوتے ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کون کون شخصیت ہے، یہ کدھر سے آ گئے سب۔ صرف فرض نماز عید کے دن ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نے اس دن تفسیر میں بھی سنایا، اس دن میرا ہدرسفیلڈ میں بیان تھا، انہوں نے کہا آج تمہیں تفسیر کرنے، میں کہا چلو، میں نے وہی آیت پڑھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں خود اس کا گواہ ہوں، میں خود سن رہا ہوں، میں خود سن رہا ہوں۔ کیا ہم بستر سے اٹھے؟ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحیح حدیث بخاری شریف کی، یہ حدیث بھی کل پرسوں گزری، میں بخاری شریف میں پڑھاتا ہوں، اس میں سے کل پرسوں گزری۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اتنا بڑا چٹان پتھر لے کر آتا ہے، and he's bringing a big stone and he's throwing on another person's head، اس کا سر سمیش ہو جاتا ہے، پورا ٹوٹ جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، وہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ گوفا، یہ بات میں کڑوی تو لگے گی لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، معراج کا واقعہ یہ، وہ لینے گیا، اتنے میں دیکھا اس کا سر ٹھیک ہو گیا، his head gone better, then he is hitting again second time, smashing his head, and when he go to get the stone again, he come back, his head is right. Continuously he is beating him. Nabi sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel alayhi salam in the story of Mi'raj, when Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the 7 heavens and to Jannat and Jannah. He asked Jibreel, who is this person? یہ بہت لمبی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی جیب کے ڈال کے نہیں دیتا ہوں، ہاں صحیح حدیث ہے۔ پوچھا اللہ کے حبیب نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کا سر فجر کی نماز کے لیے بستر سے نہیں اٹھتا تھا۔ اللہ ہماری عبادت، کتنی فجر چلی گئی، کتنی فجر کتنی چلی گئی ہماری۔ پر یہ وہ آدمی، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس حدیث میں مسلمان کا ذکر، یہ وہ ہے جس کا سر فجر کی نماز کے لیے بستر سے نہیں اٹھتا تھا، اس کو یہی سزا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اب قیامت میں کیا ہوگی اللہ نوز بہتر۔ Authentic hadith, you can ask any imams in Bukhari mention the hadith, the story of Mi'raj. تو قرآن میں اللہ نے فرمائی ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں ضرور آیا کرو، ہر نماز کو پڑھنا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، ہے کیا ہمارے پاس؟ How much ibadat we do of Allah Ta'ala? How many? Tell me. The roza once a year, roza once a year, charity once a year, Hajj once a life, only one ibadat.
That's namaz. Allah Ta'ala calling me and you 5 times a day to stand in front of Allah. Clock in, clock out. Allah कह रहे कम से कम नमाज में तो आओ. क्यों? Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz will prevent you from all type of shameless things, haram things, all type of sinners, all type of sins. Inna Quran al-Fajri. कितने हैं फजर की नमाज सुबह घर में पढ़ लेते हैं. मेरा नबी क्या फरमाते हैं, सही हदीस, पर मेरा दिल चाहता है मैं जाऊं उनके घर में, किसी को मेरी जगह इमामत के लिए रखकर और उनका घर जला दूं जो फजर में नहीं आते. ये किसकी हदीस है? मेरे और आपके आका. अब भाई क्या कहता, मैं तो नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं नबी से बहुत मोहब्बत. कैसी मोहब्बत भाई? सिर्फ नारा, बस इतनी, उससे आगे नहीं है, उससे आगे नहीं है. फजर की नमाज वो भी नहीं पढ़ सकते, वो भी 7 o'clock है. इतनी लंबी रात है, इतनी लंबी रात है, फिर भी नहीं. वो जो मुसल्ली समर में थे वही विंटर में भी है, 2-3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं. मुझे समझ में, चलो समझते हैं डे टाइम काम पर जाते वहां पर लेते होंगे, लेकिन मगरिब में, चलो मगरिब आज जल्दी है, उसका भी एक्सक्यूज करता हूं, ईशा में किधर जाते हैं भाई? कोई तो चीज है. अगर मैं ये बात भी नहीं बताऊंगा तो कयामत की अल्लाह मेरी भी पूछ कर सकता है. कुरान में क्या फरमाया? इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा. अल्लाह कहते हैं फजर की नमाज में जो कुरान पढ़ा जाता है मैं उसको बहुत पसंद करता हूं. तो जब लोग कुरान सुनने के लिए फजर में हाजिर होंगे तो अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं करेंगे? बताओ ना मुझे. दूसरी तफसीर इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखी है, इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा. फजर की नमाज में फरिश्ते स्पेशल कुरान सुनने के लिए आते हैं. अ जमात ऑफ द एंजल, जो सारी दुनिया में लोगों के अमाल लिखते हैं ना, लोगों की ड्यूटी, जो उनकी ड्यूटी वो करते हैं, फजर में सिर्फ मस्जिद में आ जाते हैं और फिर अल्लाह के पास जाते हैं. फजर के बाद अल्लाह पूछता है, वेयर डिड यू कम फ्रॉम मस्जिद कोबा, व्हाट वाज हैपनिंग देयर. ये सारी मस्जिद का जिक्र है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. उसमें सो एंड सो एंड सो एंड सो वो फजर नमाज. अल्लाह कह रहे गवाह रहो मैंने उन सब की मगफिरत कर दी है. मुझे बताओ ना कैसे अल्लाह को जवाब देंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सल्मि काफा. कभी मैं उठा फजर में, मैंने अपनी बीवी को उठाया, मैंने अपने बच्चों जवान जो सोए हुए हैं, आई वोक देम अप ऑन द डे ऑफ क़यामत. जी, आई एम गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर देम. मैं उनके लिए जिम्मेदार बनूंगा. अल्लाह मुझे पूछेगा तेरी बीवी के बारे में और तेरे बच्चों के बारे में. अल्लाह मुझे पूछेगा, क्या जवाब होगा? फरमाया अल्लाह, चलो हदीस रह जाएगी, बात सर ले जाएगी, मैं इधर से उधर निकल गया. फरमाया क्या किस लिए आया है? उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह. ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 काम थे. खुद भी ऐसी इबादत की, लोगों को बतलाया और लोगों को भी नमाज की दावत देते रहे. अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में और अपने अतराफ में. कभी 3 दिन चला गया, कभी 10 दिन चला गया, कभी चिल्ला चला गया. चलो मेरी जिंदगी तो बन जाए. नीयत ये है मेरी जिंदगी, साथ साथ में मैं लोगों को भी दावत दूंगा, तो हम दोनों फिर जन्नत में जाएंगे. फरमाया हम अल्लाह को देख सकेंगे. अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला, यू कैन सी. जैसे दुनिया में जब सूरज निकलता है और अगर बादल ना हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या पूरी दुनिया मिलकर सूरज को देखे तो उनके देखने के अंदर में बीच में कोई हाइल, कोई दीवार, कोई पर्दा होता है? आप सब मिलकर यहां बैठकर सूरज को देखे तो कोई रुकावट होगी? हल तुदारूना, नहीं होगी. बराबर हमें नजर आएगा ये सूरज है, तुम्हें भी नजर आएगा, इंडिया वालों को भी नजर आएगा. ऐसा नहीं कि मैं यहां से देखूं तो उनके लिए ब्लॉक है, उनके लिए ब्लॉक, ऐसा नहीं है. हम सब देख सकते हैं. फरमाया अल्लाह की तजल्ली और अल्लाह का नूर सारी कौम जिनको ईमान होगा, आमाल सालिहा किया होगा, वो बैठकर देख सकेंगे, अल्लाह को देखेंगे. सडनली एक फरिश्ता आएगा और वो कहेगा लियज़हब कुल्लु कौमिन इला मा कानू यअबुदून. तुम सारे यहाँ मौजूद हो, उसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, यहूद भी है, नसारा भी है, क्रिश्चियन, सारे लोग मौजूद. वो फरिश्ता ऐलान करेगा, इज गोइंग टू अनाउंस,
angel on the day of qiyamah. کیا کہے گا؟ تم میں سے جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلے جاؤ. جن کی عبادت کرتے تھے، اور کوئی سلیب کے ساتھ، کراس کے ساتھ چلا جائے گا، اور کوئی بتوں کے ساتھ چلا جائے گا، کوئی کدھر جائے گا، کوئی کدھر، سارے وہاں یہود بھی ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے. یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. میں نے کہا امام بخاری mentioned this hadith 5 times in the whole Bukhari Sharif. Says then Allah is going to ask. یہود کو پوچھیں گے بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ They going to say we were worshipping Uzair alayhi salam as a son of God. Not son of God, we were believing in him like Allah. حدیث میں تو اللہ کہیں گے تم جھوٹے ہو. What you want now? Said Allah, بہت پیاسے ہیں، پانی دے دو. کیا کہیں؟ پانی دے دو. اللہ تعالی جہنم کو حکم کریں گے، وہ آئے گی چٹیل میدان. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان بہت گرمی ہوتی ہے اور روڈ کے اوپر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، سامنے پانی جیسا نظر آتا ہے، دیکھا ہے؟ وہ ریت کی طرح جہنم ہوگی جیسے پانی ہے سامنے. وہ جہنم، یہ بخاری شریف میں ہے، that جہنم is going to be like a sand. You can see like a water is there. اللہ جاؤ 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 پی لو اس میں سے. اللہ is going to tell them جاؤ پانی پی لو. وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کہاں گر جائیں گے؟ جہنم کے اندر گر جائیں گے. They're going to fall in جہنم. پھر کرسچن سے پوچھیں گے یہی بات کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا گاڈ تھا. فرمایا جھوٹے ہو، میرا نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. تم جھوٹے. I have no wife, I have no children. I'm not saying the Prophet sallallahu alaihi wasallam, just want to say something in this hadith. That's why I'm repeating whole hadith. وقت بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ کہیں گے کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ بہت پیاسے ہے. فرمایا جاؤ وہ پانی سامنے ہے. وہ جائیں گے، وہ اندر میں جہنم میں گر جائیں گے. اب باقی کون رہ جائیں گے؟ ایمان والے. وہ بھائی کون رہ جائیں گے؟ جس کے دل میں ایمان رائی کے دارے کے برابر بھی ہوگا، وہ سارے باقی رہیں گے. تو فرشتہ ان سے کہے گا تم کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ہم اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. فرشتے نے کہا جس کی جو عبادت کرتا تھا اس کے جاؤ. اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے دنیا میں. We are waiting for the God. We are waiting for Allah. اچھا اتنے میں ابن بطال فرماتے ہیں ان اس کتاب المحلب، بخاری کی شرح ہے، فرمایا ایک فرشتہ آئے گا ڈیفرنٹ سرکل میں، تو کہے گا I am your رب. اللہ sending him to test believers. وہ کہے گا نہیں تو رب نہیں ہے، تو رب نہیں ہے. اس لیے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کے اندر سے پوری ذریت کو اللہ نے نکالا تھا اور ہم نے اللہ کو دیکھا تھا. we have forgotten. قیامت میں اللہ وہ دکھائی دے گا. آدم علیہ السلام کے اندر سے ہمیں اللہ نے، تو قرآن میں ہے نا الست بربکم، ہم کو نکالا تھا چوٹیوں کی شکل میں، اور اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کیا کہا تھا اللہ کو؟ قالوا بلا. یہ سب ہم بھول گئے. قیامت کے دن وہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا جو ہم نے وہاں دیکھا تھا. تو فرشتہ نہیں، تو مخلوق ہے، فرشتہ ہے، اللہ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوم یکشف الساق عن ساق، فرمایا وہ اللہ پھر اپنی تجلی، اپنی پندری، اپنا نور ظاہر کرے گا. سارے کے سارے مسلمان ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا میں، حدیث کو سنا رہا ہوں میں، جو شو آف کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے یا اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ سجدے میں جانا چاہیں گے. بخاری شریف میں ہے ان کی اسپائن کی ہڈی وہ بالکل آئرن کی طرح ہو جائے گی. they cannot bend. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دنیا میں سجدے کر لو، دنیا میں رکوع کر لو، اللہ کے سامنے جھک لو تاکہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو اور اس کے سامنے ہم سجدے میں گر جائیں. ہاں پھر پل صراط کو لایا جائے گا. پل صراط کے اوپر سے چلیں گے چلیں گے چلیں گے. ایک آدمی یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل the blink of eyes اس طرح گزر جائیں گے، ایسا پل صراط کے اوپر سے. کیسا ہے وہ؟ thinner than hair, sharper than sword. پل صراط ہے بالکل پتلا سا، اس کے اوپر سے گزرنا ہے. نیچے جہنم، آگے جنت ہے.
یہ اللہ کہہ رہے خدا پاک کی قسم ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اس پل صراط کے اوپر سے، انبیاء، صحابہ، اولیاء، سب کو اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر کہا ہے سب کو گزرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد کہا کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، سوئچ آن کیا لائٹ آ گئی گزر گیا، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی ٹنڈرنگ کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی گرتے پڑتے کھڑا ہو گیا، گرا کھڑا ہو گیا، گرا کھڑا ہو گیا، ایسے گزر جائے گا، کوئی زخمی ہو کر گزر جائے گا، اور کوئی کتنے ہوں گے جو کٹ کر کے کہاں گر جائیں گے؟ جہنم میں۔ وہاں پر ایسے ایسے خطاطیب ہوں گے، ایسے آنکڑے جس کو بولتے ہیں، وہ ایسے جہنم ان کو پکڑے گی اندر کھینچے گی، پکڑے گی اندر کھینچے گی۔ جو آدمی ایسے وقت میں ہمارے یہ نماز کا نور ہے نا، یہ نور آگے ہوگا، اس لائٹ میں ہم چلے جائیں گے۔ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ حدیث پوری نہیں ہوئی، ابھی تو آگے ہیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ تم تو نمازی تھے، تم تو تہجد گزار تھے، تم تو عبادت کر، تم میرے مخلص بندے تھے، جاؤ جہنم میں، جو تمہارا فیملی انڈر میں ہے لے کر آؤ، جنت میں لے جاؤ۔ پڑھیں گے تو نا، اور میری تو 7 to 7 کیا ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، تو میری کیا، میں کیسی سفارش کروں گا کسی کی؟ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بتاؤ کہاں تک؟ انشاءاللہ تعالی تالا لگا دیا بس، we just locking our inshallah ta'ala meaning lock, we're locking our inshallah. No, please, for the sake of Allah, I'm telling you, you open the Bukhari Sharif. کیسے کیسے عذاب ہے جہنم کے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین کہو بھائی۔ May Allah save all of us from the fire of Jahannam. May Allah give us tawfiq to practice on the deen، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق۔ جو آمین کہے گا دعا قبول ہو جائے کہ اللہ اس کو نہیں بنا، آمین کہو بھائی۔ اور جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔